أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جس لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اللہ کرے اس مقصد میں کامیابی نصیب ہو۔ حق تعالی شان سے تعلق صحیح کرنے کی کوشش ہے کہ ہمارے دلوں کا جوڑ اللہ کی ذات پاک سے لگ جائے، اللہ کے فرما بردار بندے بنے، اللہ رسول کی محبت و طاعت نصیب ہو، ہر کام میں اخلاص نصیب ہو۔ اس کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک تو صحت نیت ضروری ہے۔ نیت صحیح ہو، اگر نیت صحیح نہیں ہے سمجھو بنیاد کی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے، یہ کبھی سیدھی دیوار نہیں بن سکتی۔ نیت کی صحت شرط اول ہے۔ دنیا میں شہرت پانا مقصود نہ ہو، پیسے اکٹھے کرنا مقصود نہ ہو، اپنی عزت افزائی اور نعرے لگوانا مقصود نہ ہو۔ جیسے نعرے لگواتے ہیں لوگ، سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں جو کہتے ہیں لوگ، آپ سے کہلوایا نہیں ہے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے، لوگ کم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی بات یہ ہے کہ نیت پر مدار ہے۔ ہمارے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سب کو سبحان اللہ کا لفظ بہت بولتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ نیت پر مدار ہے۔ سبحان اللہ اگر اللہ کے ذکر کے طور پر ہے، اللہ کی محبت کے طور پر ہو تو سبحان اللہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر دکھاوے کے لیے ہو کہ میرے بیان پر، میری نعت پر، میری نظر پر واہ واہ ہو جائے، لوگ تڑپ جائیں، مجھے شاباش ملے، یا میرے پاس مال شال آئے، یہ چیزیں ہیں، تو پھر یہ سبحان اللہ کوئی عبادت نہیں، پھر وہی ہے عبادت۔ اخلاص سے، نیک نیتی سے ہر عمل کو اللہ پاک قبولیت کا شرف بخشتے ہیں۔ کسی عمل میں اگر 99% اخلاص اور 1% ریاکاری، نام و نمود کا جذبہ ہو، حق تعالی شان سب کو رد کر دیتے ہیں۔ 99% اخلاص، 1% ریاکاری۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک عمل کو ہی پسند کرتے ہیں۔ جس عمل میں ریا کی گندگی آ گئی، دکھاوے کی آ گئی، اس عمل کو حق تعالی شان رد فرما دیتے ہیں۔ جس میں اخلاص کامل ہو، عمل معمولی ہو، بے شک خاص مشقت والا نہ ہو، مجاہدے والا نہ ہو، اس پر اللہ پاک کی رحمت ہو جاتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صاحب جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک جھاڑی ہے، کانٹوں والی جھاڑی، کنڈیاں والی جھاڑی، اس کی کچھ شاخ راستے کی طرف آ رہی ہے، کوئی گزرے تو وہ کانٹا کسی کے لگ سکتا ہے، اس خیال سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس مسافر نے وہ شاخ کاٹ دی تاکہ راستے کی طرف نہ رہے، گزرنے والوں کو لگ نہ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کلمات ہے، شکر اللہ لہ غفر،
معمولی عمل پر جو صرف اللہ کے لیے کیا ہے کتنا بڑا انعام ملا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کتنے عظیم کلمات نکلے، شکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ پاک نے اس کے صبر کی قدردانی کی اور اسی پر اس کی بخشش فرما دی۔ اس لیے عمل اخلاص سے صرف اللہ کے لیے، کوئی اس میں جذبہ شہرت کا، دکھاوے کا، نام و نمود کا، واہ واہ کرانے کا، پیسہ حاصل کرنے کا نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ چھوٹا سا عمل بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت، اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، یہ بھی حدیث کا واقعہ ہے، اس نے اپنا دوپٹہ اپنے جوتے کو باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، اس کتے کو پلایا۔ فاحشہ عورت کا عمل ہے، حدیث میں آتا اللہ نے اس پر اس عورت کی بخشش فرمائی۔ جو کام بھی ہم اللہ کے لیے کریں گے وہ اسی طرح اس کی قدردانی ہوگی، بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور کام بہت بڑا ہو لیکن دکھاوے کا ہو، اس پر کچھ نہیں ملنے کا، کچھ نہیں۔ اب یہ حدیث آپ سن رہے تھے، سب سے پہلے قاری، عالم، مجاہد، شہید، دولت مند، سخی، سب سے پہلے میدان قیامت میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ کہ کام تو بہت بڑے کیے لیکن اللہ کے لیے نہیں کیے، بجائے ثواب کے سب سے پہلے جہنم کا ایندھن یہ بنے گا۔ اور ایک قاری عالم ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ ایک مالدار آدمی 1 کروڑ روپیہ صرف کرے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اچھے راستے میں، اور ایک عالم ایک مسئلہ بتائے اللہ کے لیے، اس کا ثواب 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنے والے کے عمل سے زیادہ ہے۔ قرآن اور علم قرآن یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ وجہ بھی واضح ہے، عالم کا مسئلہ بتانا حق تعالیٰ شانوں کی ترجمانی ہے، اس لیے اس نسبت سے اس کو بہت بڑا عمل کہیں گے۔ نسبت جس کی اونچی ہو گئی، نسبت سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ویسے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری پڑھا رہے، حدیث کا سبق پڑھا رہے، تقریباً 500 طلبہ ہوتے تھے ان کے سبق میں۔ ایک اپ ٹو ڈیٹ آیا، پینٹ کوٹ ٹائی ہیٹ پہنی ہوئی، انگریزی لباس، حضرت نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، بہت اعزاز دیا اس کو۔ سبق کے دوران طلبہ کو حیرانی ہوئی کہ حضرت انگریز کو بہت سخت مخالف ہے، وہ انگریزی لباس پہن کے آیا، پینٹ کوٹ پہنا ہوا، اس کے لیے اتنا اعزاز کیا، لیکن پوچھنے کی جسارت نہیں ہوئی کسی کو۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی آیا، بخاری کے دوران، سبق کے دوران، بڑا متشرع، داڑھی پوری رکھی ہوئی اور اچھا خاصا لباس پہنا ہوا، شرعی لباس، جیسے کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو۔ اس کا بھی حضرت نے ویسا ہی استقبال کیا، اعزاز کیا۔ پھر طلبہ نے پرچی لکھی، پرچی لکھ کے سوال ہوتا تھا کہ حضرت وہ ایسا آدمی تھا، اس کا بھی آپ نے ایسے اعزاز کیا، یہ تو خیر متشرع آدمی، اچھا اس کا اعزاز کیا۔ فرمایا یہ وہی ہے ان حضرات نے اپنے
اپنے اخلاق، اخلاص اور نسبتوں کے پاس سے ہدایت پھیلائی ہے۔ وہ جو آیا تھا آدمی وہ حضرت مدنی کے شیخ حضرت گنگوئی کے خاندان کا بچہ تھا۔ کس نسبت سے اس کا لحاظ کیا؟ یہ جو نسبت والے لوگ ہوتے ہیں وہ نسبتوں کا بہت لحاظ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، سیدنا حسین بہت چھوٹے ہیں عمر کے اعتبار سے، ویسے سیدنا ابو ہریرہ بھی صحابہ میں بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ 5374 حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت اللہ نے شرف بخشا۔ حدیث میں سے یوں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضور کی میرے پاس، صرف ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے، کمائی شوائی نہیں، کہیں ملازمت نہیں، فیکٹری میں کام نہیں، کہیں پیسے نہیں رکھی ہوئی، کچھ بھی نہیں، صرف حضور کی صحبت، 24 گھنٹے حضور کے دروازے میں پڑے رہتے ہیں۔ کئی دن کے فاقوں کا یہ حال تھا، حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں وہ بے ہوشی ہو گئی، جیسے مرگی وغیرہ ہوتی ہے تو چمڑا وغیرہ وہ سنگاتے تاکہ وہ دورہ ختم ہو جائے، اور میں کوئی مرگی شرگی نہیں تھی، مجھے بھوک کی وجہ سے عادت ہوتی۔ مسجد میں سیدنا حسین جو عمر میں بہت کم ہے، علم و فضل میں بھی ابو ہریرہ زیادہ ہے، حضرت حسین کے پاس بیٹھے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ جو سامنے بچے تھے، بچے چھوٹی عمر، لوگوں نے یہ منظر دیکھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے سیدنا حسین کے پاس، حضور کے نواسے کے پاس، اپنی پگڑی سے ان کے پاؤں صاف کرتے، حضرت حسین کے پاؤں صاف کر رہے اپنی پگڑی سے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ بچے ہیں، نسبت کی بات کرتا ہوں، نسبت کا لحاظ فرمایا میں نے ان پاؤں کو میں نے حسین کے پاؤں کو حضور کے سینے پر دیکھا ہے، جیسے نواز نانا پر بیٹھتے ہیں، میں نے ان پاؤں کو حضور کے سینے پر دیکھا۔ تو صحابہ نسبت کا لحاظ کرتے ہیں، اور نسبتوں میں برکات ہے، نسبتوں سے فیض ہوتا ہے، فیض۔ کیا میں کہہ رہا تھا بات پہلے؟ اللہ پاک ہمیں سارے عمل ہی اپنی ذات پاک کی رضا کی نسبت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص کا جذبہ بہت بڑا ہے، جن کو اخلاص کامل حاصل ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے وقتی اخلاص،
جس کو کہیں حال اخلاص، کہ نیت کر لی اللہ کے لیے 2 نفل پڑھ رہا ہوں، وقتی ہے، ہو سکتا ہے 2 نفل اخلاص سے ہوں، اور ہزاروں کام برادری کے لیے ہوں، دکھاوے کے لیے ہوں۔ حال اخلاص کے مقابلے میں کیا مقام اخلاص، اخلاص کا مقام جن کو نصیب ہو جاتا ہے ان میں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی زندگی کا ہر عمل صرف اللہ کی، طبیعت برداشت ہی نہیں کرتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے، اللہ کی عظمت محبت اس طرح کی ہو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو گھنٹوں کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ایک ایک جملہ لوگوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے، اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ ہمارے حضرت لاہوری کے دادا پیر حافظ محمد صدیق برچوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ پاس کو ملنے کے لوگ آئے، دوپہر کو درختوں کو نیچے ان کو 4 پہیے بچھا دی گئی، آرام کروایا گیا، ظہر کی اذان ہوئی تو نمازی مسجد میں آ گئے، وہ جو وفد ملنے آیا تھا وہ لوگ بھی آ گئے، لیکن ان میں ایک ملنگ تھا، وہ ملنگ جانتے ہو، ملنگ جانتے، ملنگ کوئی پرواہ نہیں ملنگان، ایک ملنگ تھا، اسے لوہا پہنا ہوا جیسے ملنگوں کی حالت ہوتی ہے، نماز کا نام و نشان نہیں، آ گیا تھا بزرگوں کا نام سن کے، وہ مسجد میں نہیں آیا، حضرت نے پیغام بھیجا خادم کے ذریعے اس کو کہو آ جاؤ، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ اس نے کہا حضرت کو جا کے کیا کہ میری روح نماز پڑھتی رہتی ہے، ایک مخلوق و جنس ایسی بھی ہے جو نماز کے چور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میری روح نماز پڑھتی ہے، یہ بگی جرسی نشے پی کر مست ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، اور نماز کا نام و نشان، بلکہ غلط چیزیں کہتے ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھے ہیں تھوڑے سے، ہم گیند سے کھیلا کرتے بچپن میں، اس جگہ پر قریبی دیوار کے پیچھے ایک پارٹی بیٹھتی تھی ملنگوں کی، جو بھنگ کوٹتے تھے، بھنگ پیتے پلاتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے پی پیالہ صبردار کوئی نہ ساتھی خبردار۔ کتنا اونچا جملہ بول رہا ہے، پی پیالہ صبردار کوئی نہ ساتھی خبر، یعنی یہ بھنگ جو پی دے رہے ہیں پیش کر رہے ہیں، یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی، 100% جھوٹ ہے، حضور کی سنت عذاب سے بچائے گی، بے شک بے شک، حضور کا طریقہ عذاب سے بچائے گا۔ بھنگ تو عذاب کا ذریعہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، خواہ وہ ہیرون ہے، خواہ فیون ہے، خواہ بھنگ ہے، خواہ چرس ہے، خواہ کوئی اور نشہ ہے۔ چرس سے ایک بات یاد آ گئی، کچھ لطیفے سنائے جا رہے تھے، حضرت خواجہ خالد خان، حضرت اقدس مولانا خان محمد صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کسی کا حضرت آپ بھی کوئی لطیفہ سنائے، پھر میں بھی سناؤں گا، خیر بات آئی گئی ہوگی، کچھ دنوں کے بعد کسی نے یاد دلایا حضرت آپ نے وعدہ کی لطیفہ سنانے کا، تھوڑا سنو۔ ایک پٹھان تھا، چرس پیتا تھا، اور چرس صرف پٹھان ہی نہیں پیتے، دوسرے لوگ پیتے، چرس پیتا تھا، اور چرس پینے والے چھپ کے پیا کرتے، وہ چرس پینے کے لیے قبرستان کی طرف نکل گیا، پولیس بھی ایسے لوگوں کا خیال رکھتی ہے کہ کہاں گیا، پیچھے پولیس پہنچ گئی، وہاں
جہاں پیتا تھا چرس وہاں سے اٹھ کر ایک قبر پہ جا بیٹھا. قبر چھوٹی سی تھی. پولیس پہنچ گئے کہ تو چرس پینے آیا. وہ کہتے نہیں میں کہتے. پولیس نے اصرار کی چرس پینے آیا. کہتے نہیں میں تو ابا سے بڑی محبت تھی, ابا جان سے, میرے ابا جان کی قبر ہے, میں محبت سے ان کو ملنے آیا ہوں. پولیس والے نے کہا پھر وہ چھوٹی سی قبر کسی بچے کی ہے. کہتے میرے ابا جان بچپن میں فوت ہو گئے. ابو جان بچپن میں فوت ہو گئے. بات کیا کر رہا تھا, بات کیا کر رہا تھا. ملنگ آیا. وہ ملنگ نماز پڑھنے نہیں آیا. باقی مہمان مسجد میں آ گئے. وہ 4 پیسے نہیں اٹھا. اور یہ جواب دیا کہ اس کو جا کہہ دو میری روح نماز پڑھتی ہے. کوئی نماز شریعت میں دین میں ایسی نہیں ہے یہ 5 نمازوں کو چھوڑ کے پڑھی جائے. یہ 5 نمازوں کو اللہ کی محبت عشق میں پڑھنا, یہی روح کی نماز ہے. یہی رکوعات, یہی سجدے, یہی قیام, یہی قرات. فرض نماز کا انکار کفر ہے. پر وہ ملنگ تھا, ملنگوں کو کیا پرواہ, تو کہتے ہیں میری روح نماز پڑھتی رہتی ہے. اولیاء اللہ کی تبلیغ کا اپنا رنگ ہوتا ہے. حضرت نے خادم سے کہا جاؤ اس کو کہو ٹھیک ہے تیری نماز روح پڑھتی ہوگی, تیری روح نماز پڑھتی ہوگی ٹھیک ہے, لیکن آج مسجد میں آ جا اپنے جسم کو بھی نماز پڑھا لے. یہ جملہ بولا کہ اپنے جسم کو نماز پڑھا لے. وہ اخلاص سے کہی ہوئی بات تھی. وہ آ گیا, جیسی آتی تھی پڑھ ڈالی نماز. اور اللہ کا کرم یہ ہوا زندگی کی پہلی نماز تھی, اللہ نے پہلی نماز میں نماز کا نور نصیب فرما دیا. وہ فرحت ملی, وہ لذت ملی نماز میں کہ دنیا بھر کی عیاشی میں کہیں ایسا کسی باغ میں کسی چرچ میں مزہ نہیں ہے جو نماز میں ہے. دیکھو نا سیدنا حاجی امداد اللہ بھائی فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ پاک نے مجھے پوچھ لیا قیامت کے دن کیا چاہتے ہو تو میں حور قصور نہیں مانگوں گا, بس ایک ہی میری خواہش ہوگی کہ اللہ میاں مجھے عرش کے پاس جگہ دے دے جہاں میں نماز ہی پڑھتا ہوں. اللہ نماز ہمیں محبت نصیب فرمائے. نماز بڑا محبوب عمل ہے. دیکھو نا حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو ملنگ نے نماز پڑھ لی آگے, جیسا وضو پتہ نہیں وضو میں کیا کہ نہیں کیا ہوگا, ہم کیوں کہہ نہیں کیا. اللہ نے زندگی کی پہلی نماز میں نماز کا نور نصیب فرمایا. دل کو وہ سکون ملا, تسکین ملی, کبھی کسی کام میں ایسا سکون نہیں ملا. خیر مہمان چلے گئے, ملنگ صاحب بھی چلے گئے. کئی سالوں کے بعد ملتان نہیں حیدرآباد کی مسجد میں, حیدرآباد کی مسجد میں وہ ملنگ حضرت کے مرید کو ملا. حضرت کے مرید کو اس نے پہچانا ٹوپی والا سے. کہا آپ حافظ صاحب کو بیعت ہے؟ کہا جی ہاں جی. جائیں گے؟ کہا کہ ہاں جاؤں گا. تو ملنگ پہلے تو ملنگ ہوتا تھا, اب پوری گاڑی رکھی ہوئی, شرعی لباس پہنا ہوا, بہت نورانی چہرہ, جیسے کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو. تو کہنے لگا حضرت کو میرا سلام بھی کہیں اور میرا پیغام بھی دیں. اس نے پوچھا پیغام کیا دوں؟
ملنگ صاحب نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ فلاں نامی ملنگ اتنے سال پہلے آپ کی خدمت میں آیا تھا، آپ نے اس کے جسم کو نماز پڑھائی تھی، الحمدللہ آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ اس اخلاص کا سمجھ ملے کہ محنت سے، ریاضت سے، سلوک کی لہر سے اخلاص حاصل ہوتا ہے۔ اس اخلاص کے دو اثر، ایک تو خود آدمی ہر کام اخلاص سے کرتا ہے، اللہ کے لیے، برادریوں کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں۔ دوسرا اللہ تاثیر ایسی دیں گے کہ ان کا ایک بھی جملہ ہدایت کر دیا اللہ پاک ہمیں اخلاص ذکر اللہ کی محنت سے یہ اخلاص ہوتا ہے، صرف باتیں کرنے سے نہیں۔ اس لیے ذکر کیا کرو، پابندی سے کرو، کبھی بھی اس کا دعویٰ نہ کرو۔ پچھلے وقت میں نے شعر بھی سنایا تھا، محنت کرو عزیزو، محنت سے کام ہوگا، کہتے ہیں بخت جس کو آ کر بلاؤ۔ کسب کمال کن عزیز جہاں شوی، کمال حاصل کرو، محنت کرو، جہان میں معزز بن جاؤ۔ میں اس کو یوں پڑھا کرتا ہوں، کسب کمال کن عزیز خدا شوی، محنت کرو اللہ کی یاد پر، اللہ کے ذکر پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے نزدیک معزز بن جاؤ، اللہ کے عزت حاصل کرو۔ کسب کمال کن عزیز خدا شوی، اللہ پاک ہمیں توفیق دے محنت کرنے کی۔ بس یہ طے کر لو، رات کو اس وقت تک نہیں سونا ہے جب تک ذکر پورا نہیں ہو جاتا۔ جیسے جب تک کھانا نہیں کھاتے نا رات کو سوتے تھے ہم لوگ، کھانے میں ماشاءاللہ تیز ہے، سوتے نہیں جب تک کھانا کھا لیں۔ ذکر روحانی غذا ہے، روح کے لیے غذا اور کھانا ہے۔ جب تک ذکر پورا نہ ہو جائے سونے کا خیال نہ لاؤ۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔